السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین مکرم، درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے، اور درود و سلام گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا زینہ ہے۔ درود و سلام قرب خداوندی کا آئینہ ہے اور خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ درود و سلام مجلس کی زینت ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ درود و سلام دل کی طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے، بلاؤں کا پریشانیوں کا تریاک ہے، روح کی خوشی ہے، روحانی بیماریوں کا اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ غربت و افلاس کا حل درود و سلام ہے، دوزخ سے نجات کا ذریعہ درود و سلام ہے، شفاعت کی کنجی درود و سلام ہے۔ پریشان آدمی جب درود و سلام پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے نہ صرف یہ کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بلکہ خوشحالیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات مقدر میں ہو جاتے ہیں۔ قرض میں مبتلا شخص درود سلام کی جب کثرت کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کا قرض اتر جاتا ہے اور وہ آرام کی زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ درود سلام تنگ دستی اور مفلسی میں الجھے ہوئے انسان کے لیے ایک رحمت کا باعث ہے۔ جب تنگ دستی میں مبتلا انسان درود سلام پڑھنے لگتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی تنگ دستی اور مفلسی سب ختم ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں اس قدر واقعات ہیں درود السلام کی برکات اور کرامات کے حوالے سے کہ اگر ان کو نقل کرنے کے لیے بیٹھ جایا جائے تو وہ ہماری اس مختصر ویڈیو کے لیے ناکافی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود السلام کے حوالے سے اور اس کی برکات کے حوالے سے اتنے انعامات بیان فرمائے ہیں، اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان کو نقل کیا جائے تو ہمارے لیے یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، 2/3۔ آپ نے فرمایا، اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تیرا ہر غم دور ہو جائے گا اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 درود یعنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، درود السلام ایسا ببرکت عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے، جب اللہ اور اس کے فرشتے درود السلام بھیجتے ہیں تو آپ بھی اپنے پیارے نبی پر درود السلام بھیجا کرو۔ تو میرے دوستو، درود السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یہ گناہوں کا تریاک ہے، بلندی درجات کا زینہ ہے، اور آپ جس کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس مصیبت کے لیے درود السلام پڑھیں گے، اس کی کثرت کریں گے، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ جب آپ درود السلام پڑھیں گے تو جو آپ درجات چاہیں گے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ جس پریشانی سے چھٹکارا چاہیں گے وہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ جس منزل کو پانے کی جستجو کریں گے وہ منزل آپ کو مل جائے گی۔ درود السلام نہ صرف آپ کے ظاہر کو پاک کرے گا بلکہ آپ کے باطن کو پاک کرے گا۔ درود السلام نہ صرف آپ کے دماغ کو پاک کرے گا بلکہ آپ کے دل کو بھی پاک کرے گا۔ درود السلام نہ صرف آپ کو سنوارے گا بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی سنوارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود السلام کثرت سے پڑھنے والا بنائے اور اس پر یقین رکھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔